أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد روح محمد في الأرواح وجسد محمد في الأجساد وقبر محمد في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نفس محمد في النفوس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اسم محمد في الأسماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا واجب الاحترام سامعین محترم امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، کوفہ چھوڑ کر کوفہ سے ایک مہمان نوازی کے طور پر جب مدینے آئے تو مدینے کے رہنے والے لوگوں نے کہا امام صاحب کچھ علمی وصیتیں ہمیں کر لیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے۔ امام جعفر صادق اللہ رب العزت کے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اتنے نیک تھے، اس کے جنازے کو دیکھ کر کافی ہندو مسلمان ہوئے۔ امام احمد بن حنبل اتنے نیک بزرگ تھے کہ روٹیاں پکانے والا، تندور پہ بیٹھنے والا شخص کہتا ہے میری یہ تمنا ہے کہ امام احمد سے
احمد بن حنبل سے میں ملاقات کروں اور اس ملاقات والی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وظیفہ پڑھا کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گزرے، کہا جی مسجد میں گیا تھا، مسجد کے خادم نے مجھے رات کے لیے چھوڑا نہیں ہے، ہوں مسافر، اگر اجازت ہو تو آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، سردی ہے اور اس تندور پہ تو روٹیاں پکاتا رہے، میرا بھی وقت گزر جائے گا۔ اس دوران بات ہوئی، پیڑے بناتے ہوئے، روٹیاں بناتے ہوئے ہر کلمے پہ پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل کو پہچان نہ سکا، اتنے بڑے بزرگ میرے دربار پہ آئے ہیں، عرض کرنے لگی کب سے یہ تیری عادت ہے پیڑے بناتے وقت، رکھتے وقت، اٹھاتے وقت، روٹیاں لگاتے نکالتے وقت تو استغفار پڑھتا ہے؟ اس نے کہا 50-60 سال سے یہ میں استغفار پڑھ رہا ہوں اور یہ اللہ نے مجھے خوبی دی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ آپ کو بتاؤں، جب بھی میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے میری حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ صرف ایک حاجت رہ گئی، کہا وہ کیا حاجت ہے؟ کہا لوگوں سے سنا ہے امام احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ ہیں اور رب ذوالجلال نے اس کو اپنا 100 مرتبہ دیدار کروایا، جو اللہ کو 100 مرتبہ دیکھ لے، میری یہ تمنا ہے میں بھی اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں، بس یہ تمنا پوری ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا گھر سے نکلا تھا کہیں رات گزر جائے، مسجد میں کسی نے مجھے چھوڑا ہی نہیں، ٹھوکریں کھا کے آپ کے دنوں پہ آیا ہوں اور دیکھنے میں وہی امام احمد بن حنبل ہوں، 50-60 سال سے استغفار کرتے وقت ساری دعاؤں کو قبول کروا گیا، آج آخری کو بھی قبول کروا گیا۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ، اور ان میں سے ایک امام ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، صرف نسبت دیکھ لو، اللہ کے پیارے پیغمبر کو اپنی بیٹیوں میں ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت، فرمایا کرتے تھے ساری میری بیٹیاں ہیں لیکن فاطمہ میری دل کا ٹکڑا ہے، اور فاطمہ آپ کو جس نے پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، آپ کا دل جس نے لے لیا اس نے میرا دل لے لیا، اتنی بڑی محبت۔ ان کا ایک بیٹا حسن، ایک بیٹا حسین، حضرت حسن حسین بڑے لاڈلے تھے پیارے پیغمبر کے نواسے، ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں یہ کتنی بڑی اچھی نسبت ہے۔ ایک امام آ رہا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، تو میں نے کل دعا میں بھی آپ کو کہا اللہ کے ہزاروں ہیں، ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ایسے نیک نیک بندے ہیں اللہ کے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میری کیا دعا ہوگی، کیا مجال ہوگی کہ اللہ کے سامنے میں کوئی نماز پڑھوں، سجدہ کروں، کوئی اللہ کو بھی کہوں کہ میں بھی ہوں۔ اتنے بڑے امام جب کوفہ سے سفر کر کے مدینے آئے، اللہ ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کی دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کی دین نہ ہو تو نبی بھی اتنے بڑے عظمت والے مقام پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی مدینے میں تھے، مکہ کی تمنا تھی، خواب میں دیکھا میں عمرہ کر رہا ہوں، 1400 صحابہ کو لے کر بھی نکل گئے، اللہ کو منظور نہیں تھا واپس راستے سے واپس آ گئے۔ اللہ کریم نے قرآن کی ایک آیت اتاری، میرے حبیب لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، میری چاہت ہوگی تو اس کے بعد آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے۔ اس وقت راستے سے واپس آ گئے، پتہ چلتا ہے یہ مکہ مدینے کی دین انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی توفیق سے ہوا کرتی ہے۔ امام جعفر صادق مدینہ منورہ داخل ہو گئے، اللہ کی توفیق ہو گئی، اللہ کی دین تھی۔ جب مدینے میں داخل ہوئے، مدینے والے تو اب بھی الحمدللہ سخاوتوں کے امام ہیں، سخی ہیں اور بڑے نیک ہیں، اور موقع کو بڑا غنیمت سمجھا انہوں نے۔ تو مدینے والوں نے کہا امام صاحب حسن و حسین کی اولاد میں ہو، ہمیں کچھ نصیحتیں کر لیں۔ امام صاحب نے کہا 4 آدمی ہیں اور 4 آدمیوں سے 4 آیتوں کا علم بتاتا ہوں، 4 آدمیوں کو اگر 4 آیتوں کا علم نہ ہو تو مجھے بڑا تعجب ہے
4 آدمی کون سے؟ 4 چیزیں کون سی؟ تعجب کس بات پر؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نا ائمہ اکرام کا تذکرہ ہو اور وہاں محبت میں کہہ دیا کرو رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ رحمت نازل فرما دے۔ انبیاء کا تذکرہ ہو کہہ دیا کرو علیہم السلام، ہمارے نبی کا تذکرہ ہو کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کے یاروں کا تذکرہ آ جائے کہہ دیا کرو کیا بولو گے؟ رضی اللہ تعالی، مرد آئے تو عنہ، عورت آئے تو عنہ۔ کتنا بڑا لوگوں نے مسئلہ اتنا گول مول کر دیا ہے نا، اب صحابی کا تذکرہ آتا ہے کوئی کہتا ہے علیہ السلام، نبی کا تذکرہ آتا ہے خوشی میں کہتا ہے رضی اللہ، اللہ راضی ہو جی میں نے صحیح بات کی، اللہ راضی ہو، وہ اللہ تو سب سے راضی ہو، لیکن جو قانون ہے وہ تو انبیاء کا تذکرہ آئے علیہم السلام، محمد الرسول اللہ کا تذکرہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ اور صحابہ کا تذکرہ آئے رضی اللہ، قرآن نے جو ہمیں سبق دیا قرآن بھی کہتا ہے رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، تم بھی بولا کرو اللہ راضی ہو۔ اور جب صحابہ بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، ہمارے نبی بھی نہیں، ان کے بعد والوں کا تذکرہ آئے، ائمہ اکرام کا تذکرہ آئے، اولیاء اکرام کا تذکرہ آئے، زبان چلتی تو نہیں نا، کیا کہو گے؟ رحمت اللہ تعالی، اللہ رحمت نازل فرمائے۔ ہم تو الحمدللہ اس دین کے پابند ہیں جس دین کے اندر اتنا بڑا ادب ہے، زندہ عالم ہے اس کا ہم نام لکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا فلاں مدظل، اللہ ان کے سائے کو لمبا فرمائے، یہ بھی زندگی کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، اللہ ان کی دامت برکاتوں، اللہ ان کی یہ برکات اور یہ محبت ان کو دائم فرمائے۔ جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہم دعائیں دیتے ہیں، بھولتے نہیں ہم، رحمت اللہ تعالی علیہم، اللہ سارے علماء پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا 4 چیزوں پر، 4 شخصوں میں جب علم ان کو نہ ہو تو مجھے بڑا تعجب ہے۔ پہلا شخص مصیبت میں گرفتار ہے، دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے، تیسرا شخص دشمن کے خوف میں مبتلا ہے، اور چوتھا شخص لوگ اس کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ہر تدبیر ممکن کوشش سے جھکانا چاہتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ مصیبت میں، دوسرا کیا ہے؟ غم میں، تیسرا کیا ہے؟ دشمن کے خوف میں، اور چوتھے کو معاشرہ چھوڑتا نہیں۔ 4 شخص ہیں، 4 چیزیں آ چکی ہیں، اور یہ قرآن کی 4 آیتوں سے کیوں غافل ہے؟ مصیبت والے کو مصیبت پہنچ گئی، وہ ایوب علیہ السلام کی دعا سے کیوں غافل ہے؟ بڑا تعجب ہے کہ مصیبت بھی میرے رب نے تیرے اوپر ڈال دی، اور اس مصیبت میں تو حضرت ایوب کی دعا پڑھتا رہے، رب ذوالجلال تیری مصیبت کو دور فرما دے۔ ضرورت بھی تجھے ہے کہ میں مصیبت زدہ ہوں، پھر دعا کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھے بڑا تعجب ہے۔ ضرورت ہے کہ تو غم میں مبتلا ہے، حضرت یونس پیغمبر کی دعا کیوں نہیں پڑھتا؟ ضرورت ہے کہ تجھے بڑا دشمن کا خوف لائق ہے، تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی دعا حسبنا اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور ضرورت ہے کہ دشمن تیرے لیے ہیلے بنا رہے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور تو اس مرد مومن کی جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن کے فرعون کو آنکھیں دکھانے والا تھا، وہ دعا کیوں نہیں پڑھتا؟ بڑی پیاری بات ہے کہ نہیں؟ 4 چیزوں میں تو مبتلا ہے اور قرآن کی 4 آیتوں سے غافل بھی ہے، افسوس، بڑا تعجب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ 18 سال بیماری آئی، اور بیماری کے اندر رب ذوالجلال نے جو مال دیا تھا وہ بھی چھین لیا، جو 10 بیٹے دے دیے تھے وہ بھی اللہ نے لے لیے، جو مکان دیا تھا وہ مکان بھی گرا کر رب نے نعمتیں لے لی۔ ایک بیوی رہ گئی جس بیوی کو بھی دائیں بائیں کے لوگ ورغلاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے شیطان کے نام پہ بکرا ذبح کر دو، تیرا خاوند ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا بھی
عقیدہ خراب کرنے پہ لگی ہے. اتنی بڑی آزمائش کس پہ آئی کہ کسی نے. صبح کے وقت جبریل آتے, اللہ کریم فرماتے ایوب کیا حال ہے. شام کے وقت جبریل آتے, جبریل آگے کہتے ایوب, اللہ کریم فرماتے ہیں کیا حال ہے. جس رب نے حال خود دیا وہ رب خود پوچھ رہا ہے. اللہ خود جب پوچھے نا تو بتاؤ وہ کتنی بڑی تکلیف ہوگی, وہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی. حضرت ایوب علیہ السلام نے جان کی مصیبت برداشت کی, پھر مال کی مصیبت بھی برداشت کی, پھر اپنے اہل و عیال کی مصیبت بھی برداشت کی, پھر مکان ضائع ہو گیا وہ مصیبت بھی برداشت کی. جب بات کا پتہ چلا کہ میری بیوی کو شیطان کے نام پہ بکرا ذبح کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, ایمان کی مصیبت آ رہی ہے. ایمان کی مصیبت نقصان دہ ہے نا, اس سے بچنا چاہیے. کیوں آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائے. تو جب ایمان کی مصیبت آئی تو ہاتھ کھولے رب کے سامنے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے ربا, اگر ایمان بھی چلا گیا تو پھر دین اور نعمت کون سی ہوگی. اے اللہ رحم فرما, یا ارحم الراحمین رحم فرما. 3 بار جو کہتا ہے یا ارحم الراحمین, آمنہ کے لال فرماتے ہیں اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی ایوب علیہ السلام کے ساتھ آمنہ کے لال والی بات بھی سنا دی. اب 2 نبیوں کی مہر لگی, اور جب قرآن میں بات آ گئی تو 3 مہریں آ گئی. پھر بھی تعویذوں کے پیچھے دوڑو گے, قرآن کبھی نہیں پڑھو. ہاں, اور سب ایسا تعویذ رکھ کے دے بڑی توجہ سے کہ بس مسئلہ حل ہو جائے. مسئلے کدھر سے حل ہوتے ہیں؟ قرآن سے. اور حل کون کرتا ہے جی؟ اللہ. ارحم الراحمین حل کرتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ایوب مصیبت میں تھے, ان کو دعا یاد تھی, انہوں نے دعا پڑھی. امام جعفر صادق کہتے ہیں بڑا تعجب ہے, مصیبت میں بھی تم موجود ہے, دعائیں نہیں پڑھتا. دعا پڑھ کر اللہ سے رابطہ جوڑا کر. جب اللہ سے تو رابطہ جوڑے گا تو ارحم الراحمین کی رحم جوش میں آئے گی. جب جوش میں آئے گی مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا. فاستجبنا له, دعا کو ہم نے قبول کر دیا. فکشفنا ما به من ضر, جو تکلیف تھی میں رب ذوالجلال نے اس مصیبت کو دور کر دیا. قرآن کہتا ہے مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ. اور قرآن کہتا ہے مصیبت دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا. کیا ہے؟ دعا. اب طریقہ بھی قرآن بتائے, دعا بھی قرآن بتائے, پھر نہ پڑھنے والے بدنصیبی ہو سکتی. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے مصیبت ہی نہیں ہٹائی بلکہ سنو, آتیناہ وابلغوا ومثلکم معہم رحمتا من عندنا, اپنا فضل اور رحمت کرتی ہوئے میں رب ذوالجلال نے اولاد بھی تمہیں عطا کر دی. اللہ ڈبل اولاد بھی دے دی, مثلکم اور بھی دے دی. اللہ اکبر. ایک چیز میں پکارو گے رب ہزاروں رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. ایک سورۃ یاسین پڑھو گے اللہ 70 حاجتوں کو پورا فرمائے گا. ایک سورۃ الواقعہ پڑھو گے اللہ فقر و فاقہ کے دروازے بند کر دے گا. مسائل کون حل کرتا ہے؟ اللہ. امام جعفر صادق کہتے ہیں افسوس مصیبت میں مبتلا ہے لیکن یہ دعا کیوں نہیں پڑھ رہا, بڑا تعجب ہے. اور دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے, بڑا غم اس کو لائق ہے, اس دعا سے کیوں غافل ہے. وَظَنُّونَ, مچھلی والا پیغمبر, اس ذَغَبَ مُغَاظِبًا, غصے میں نکل پڑا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, یقین بھی ایسے تھا کہ میرا رب کوئی مشکل نہیں لائے گا, میرا رب کوئی مشکل میرے اوپر, ایسا ایمان ہونا چاہیے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ, اندھیروں میں پکارا, دریاؤں کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, 3 اندھیروں میں پکار کے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے ربا نقصان کر دیا جو کر دیا تیرے ارادے کے بغیر, تیرے حکم کے بغیر, تیری اجازت کے بغیر, تیرے آرڈر کے بغیر گھر سے نکل گیا. اتنی بات تھی. ہوں جو اللہ تیرا پیغمبر گناہگار تو نہیں ہوں جو تیرا پیغمبر کوتاہی تو نہیں ہوئی. بات اتنی ہے کہ نبی کو تو اجازت دیتا ہے, وہ شہر سے نکلتا ہے, پھر بعد میں تو عذاب بھیجتا ہے. اب دیر تھی کہ آپ کا حکم آ جائے, میں پہلے نکل چکا ہوں. یہ بات ہے.
لیکن میں بندہ ہوں تو میرا معبود ہے، میں محتاج ہوں تو داتا ہے، میں مشکل میں ہوں تو مشکل کشا ہے، میں حاجت مند ہوں تو حاجت روا ہے۔ اللہ کریم میری مدد فرما۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ حضرت یونس غم میں مبتلا ہے، اور غم میں مبتلا ہو کہ غم والی دعا پڑھ رہا ہے۔ تعجب تو اس شخص پہ ہے جو غم میں مبتلا ہے، دعا بھی یاد نہیں ہے۔ یہ قابل تعجب ہے۔ حضرت یونس تو قابل تعجب نہیں ہے، حضرت یونس کو غم میں دعا آئی۔ حضرت یونس نے جب دعا پڑھی، اللہ کریم فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں اللہ نے دعا کو قبول بھی کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، میں رب ذوالجلال نے غم زدہ بندے کو غم سے دور کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گارنٹی کے ساتھ میں بتاتا ہوں، جس حاجت کے لیے اس دعا کو پڑھو گے اللہ اسی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ کراچی کی بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب عرض کرتے ہیں والشمس وضحاها ایک، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو، ان صورتوں کو پکا ورد بناؤ۔ والشمس وضحاها میں نیک اور بد کا تذکرہ آتا ہے، اللہ بدوں سے بچائے نیک ہمیں بنائے، اور ہر چیز پہ حکومت میرے رب کی ہے، سورج چاند اللہ کے تابع ہے۔ جب ان دعاؤں کو پڑھو گے کوئی شے بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، اور اس دعا کا اپنا ورد بناؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 313 مرتبہ، جتنی زیادہ پڑھو، بعض لوگ لاکھ مرتبہ بھی پڑھتے، لیکن 313 کم سے کم حد ہے۔ اتنی مرتبہ اس کو پڑھ کے اپنا غم اللہ کے سامنے پیش کرو گے۔ رب تو بندوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے نا، اللہ مشکلیں آسان ہے۔ عقیدہ بھی یونس والا ہوتا تب نا، عقیدہ در بدر اور فضر پھرتا رہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو کبھی ادھر مرضی میں سجدہ کر دیا، کبھی ادھر سجدہ کر دیا، کبھی درباروں میں بابوں میں سجدے کر دیے، کبھی خدا کے گھر میں آیا تو وہ کیا سجدہ ہے، وہ پیشانی گندی ہے، اس کو رب کے سامنے نہ جھکاؤ۔ رب کے سامنے محمد الرسول اللہ کا سجدہ پڑا ہے، تیری کیا دال گلے گی؟ رب کے سامنے امام ابو حنیفہ کا سجدہ ہوگا، تو کیا کرے گا؟ صاف ستھرے بن کے آؤ، ربا پیدا جو تو نے کیا ہے مسئلہ بھی تو ہی حل فرمائے گا۔ پھر دیکھو اللہ کیسے حل۔ یونس پیغمبر کہنے لگا بہت بڑا نیک ہوں لیکن مسئلہ میں نہیں حل کر سکتا ہوں، مسئلہ حل کرنے والا کون؟ اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے غم دور کر دیا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جس آدمی پہ غم لگاؤ قرضے کا، پریشانیوں کا، دشمنوں کا، پھر یہ دعا نہیں پڑتا، بڑا قابل تعجب ہے۔ کتنی بڑی کینسر کی بیماریاں ہیں اور بڑے بڑے خطرات ہیں آج کل دشمنوں کے، اور خاص کر کے اسلام کے دشمن ہمارے ملک میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ ملک ہمارا، جان ہماری، اسلام ہمارا، ان کو کیا درد ہے؟ ہمارے قرآن کو کیوں جلاتے ہیں؟ ہم نے تو ان کی کتابیں نہیں جلائی۔ جب وہ دشمن آپ کے پیچھے لگے ہیں نا تو اس لیے ورد کر کے اللہ کو کہیں ربا ہم بندے بھی تیرے، اسلام بھی تیرا، ہمارا حق تو جو ہمیں دے رہا ہے یہ تجھے لگتا بھی اچھا ہے اور سمجھتا بھی تو بہتر ہے، رب ہماری مدد فرما۔ پھر دیکھو کیسے مدد کرتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یونس پیغمبر نے جب مجھے یاد کیا، میں اللہ نے دریاؤں کا اندھیرا نہ دیکھا، میں مچھلی کا پیٹ نہ دیکھا، میں حضرت یونس ناراض ہو کے نکلے تھے اس کو بھی نہ دیکھا، میں اپنی رحمت کے جوش میں آ کے حضرت یونس نے مہربانی کر کے اس کا غم دور کر دیا۔ وہی مچھلی اپنے اندر لے کے پھرتی ہے 40 دن، ایک نہیں دو نہیں 40 دن، اور وہی مچھلی آ کے منہ کھولتی ہے تو حضرت یونس پیغمبر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کنارے پہ گر جاتے ہیں، اور وہی یونس پیغمبر بدن نرم ہے، اللہ عرض کر دیتی میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے، چھوٹے مسئلے تو حل کرنا، بڑا مسئلہ میں نے حل کر دیا، چھوٹا مسئلہ تو حل کر، چل کے اپنے گھر۔ نا نا نا، ربا جو رب کو پکارتا ہے رب مچھلی سے اندھیروں سے بھی بچاتا ہے، آگے بھی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ انبتنا علیہ شجرۃ، میں رب ذوالجلال نے بدن جب دیکھا یونس پیغمبر کا، مچھلی کے پیٹ سے نکلا ہوا تر و تازہ نرم نازک بدن، میں اللہ نے کدو کا درخت بھی اس کے اوپر سایہ بنا کے پیدا کیا۔ میں نے علماء سے پوچھا اللہ کو اور درخت نظر نہیں آتے تھے، اللہ اور درخت نہیں لگا سکتا تھا کیوں؟
علماء نے مجھے جواب دیا رب نے یہ کدو اس لیے اور درختوں پہ مچھر مکھی بیٹھ جاتی ہے، کدو محمد الرسول اللہ کی پسند تھی، اللہ نے اس درخت کو پیدا کیا۔ وہ اللہ تجھے اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے، اس درخت کے کھانے کو میرا پیغمبر پسند کرے، اس کو پیغمبر کے بھائی حضرت یونس کے لیے رب ذوالجلال سایہ بنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے یونس پیغمبر اگر اس دعا کو نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کی صبح ہوتی حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہوتے، قیامت کی صبح تک حضرت یونس کے اندر ہوتے، مچھلی کے پیٹ میں ہوتے اگر دعا نہ پڑھتے۔ پتہ چلتا ہے تقدیر کو بھی بدلنے والے کون ہیں؟ بس کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کریم نے حضرت یونس کی دعا پر یونس علیہ السلام کی مدد کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، یہ نہ کہنا وہ پیغمبر تھے نبی، اللہ نے ان کی تو مدد کرنی تھی، یہ نہ کہنا۔ قرآن کہتا ہے اس بات کو قرآن نے منہ بند کروا دیا اس شخص کا، کہا منہ بند کر، یوں کہ ننجی المؤمنین، مجھے بھی غم آئے میں بھی یاد کروں گا، ان کو نجات دینے والے وہی ہیں، مجھے بھی نجات دینے والے وہی ہیں۔ لبیوں کی سنتا ہے تو تیری نہیں سنتا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غم میں مبتلا شخص کو یہ دعا نہیں آ رہی تو مجھے بڑا تعجب ہے۔ غم بھی نہیں ہے، مصیبت بھی نہیں ہے، دشمن نے کہا ہے بس جان کا دشمن ہو کر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر دشمن کا خوف ہو تو چوتھے پارے میں دعا آتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا سے تو کیوں غافل ہے؟ میرے سامنے چوتھا سپارہ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت احد بدر کے میدان میں مسلمان کامیاب ہوئے الحمدللہ، کفار مارے گئے، احد کے میدان میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اتنے زخم جب لگے تو میدان سے کافر نکل کے کہنے لگے ہم نے میدان کیوں چھوڑ دیا، واپس جاتے ہیں، میدان تو ویسے بھی ہمارا ہے، مسلمان زخمی ہیں، ان سے مدینہ ہی لے لیتے ہیں، اسلام کا نام ہی ختم ہو گیا۔ جب یہ ارادہ کیا ایک شخص دوڑ کے آیا اور کہا ابو سفیان پیسوں پہ لوگ جمع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مسلمان ویسے بھی زخمی ہیں، مدینہ بھی لے لیتے ہیں۔ ہم ہوتے تو ہمیں تو ڈر لگتا پہلے سے زخمی ہے یار، کوئی اسلام کے نہیں ٹھیکیدار۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کارساز بھی اللہ ہے۔ نعم الوکیل، کارساز کام بنانے والا۔ حسبنا اللہ، چند لوگوں نے کہا کافر جمع ہے تمہارے لیے، فخشوہم، ڈر جاؤ، یہ ڈرے نہیں، فزادہم ایمانا، ایمان بڑھا کے آکڑ کے کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر بدر میں مدد کرنے والا اللہ ہے، احد میں مدد کرنے والا اللہ ہے، مدینے میں رہ کے بھی مدد کرنے والا اللہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں دشمن کا خوف ہو اور اس دعا سے بندہ غافل ہو، مجھے اس پہ بھی بڑا تعجب ہے، تو کیسا مسلمان ہے۔ اور آخری بات، امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگوں کی سازشیں اس کے پیچھے لگی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، مدین جا رہے تھے، کیوں؟ قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا تو فرعون نے کہا اچھا میرے محل میں کھاتا پیتا رہنے والا اب بڑا ہو کے میری ساتھیوں کو مارتا ہے، جلدی کرو پکڑ کے لاؤ۔ ورن جاری ہوا تو دوڑ کے مرد مومن آتے ہیں، رجل اکثر مدینہ، کنارے سے دوڑ کے آدمی آتا ہے، اپنا ایمان چھپاتا ہوا رکھتا تھا اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا اے موسیٰ انی من الناصحین، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، لہٰذا آپ اس شہر سے نکل جائیں، مدین چلے جائیں، شعیب علیہ السلام وہاں ہوں گے، وہ بھی پیغمبر ہیں، آپ کی بھی اللہ مدد فرمائے گا، آپ ادھر چلے جائیں۔ قرآن کریم نے کہا اس وقت یہ پیغام پہنچتا ہے، فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اپنے شخص نے یہ بات کہہ دی، تو اس شخص کو دھمکیاں دینے لگ گیا کہ تجھے پہلے مارتا ہوں، موسیٰ کا کام بعد میں ہوگا۔ اللہ اللہ ہے نا، کہتے ہیں مارنے والا دھمکی دیتا ہے لیکن بچانے والا اللہ بہت بڑا ہے، بچانے والا بہت بڑا ہے۔ یہ آیت نمبر 44 اور پارہ نمبر 24 اور سورۃ مومن، اللہ کریم فرماتے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى
علیہ السلام کی خیرخواہی کی تھی، اب اگر میرے پیچھے سازشیں ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں، افوض امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تو میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ قرآن فوراً کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ان کے مکر و فریب سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، اللہ نے بچا دیا، سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون سوچ رہا تھا سزا ان کو دے دوں، اللہ کریم کی تقدیر کہہ رہی تھی سزا تجھے مل جائے گی، الٹا ہو گیا۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں مصیبت زدہ کو یا ارحم الراحمین کا پتہ نہیں قابل تعجب ہے، غم زدہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا پتہ نہیں قابل تعجب ہے، اور دشمن کا خوف لائے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہیں پڑھتا نہیں آتی، یہ بھی قابل تعجب ہے، اور لوگوں کی سازشیں اسلام کے خلاف چل رہی ہیں اور مسلمان اگر افوض امری الی اللہ نہیں پڑھتے، یہ بھی قابل تعجب ہے۔ اللہ امام جعفر صادق کے درجات کو فرمائے، اللہ امام جعفر صادق کی نصیحتوں کو ہم سب کے لیے قبول منظور فرمائے، ہر وقت اللہ سے رابطہ جوڑیں، جس بندے کا اللہ سے رابطہ ٹھیک ہوتا ہے اللہ اس کے مسائل بھی خود حل فرماتا ہے، اللہ اس کا ایمان بھی مضبوط فرماتا ہے۔ دعا کا کوئی خاص موقع نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے، اب دیکھو 2 خطبے ہو رہے ہیں، درمیان میں بھی آپ دعا کر لیتے ہیں، اذان ختم ہوتی دعا بھی کر لیتے ہیں، راستے پہ چلتے ہوئے دائیں راستے سے چلیں اور یہ دعائیں پڑھتے جائیں، جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں۔ مسلمان کبھی بھی عبادت بغیر نہیں ہوتا، مسنون دعاؤں کو صبح و شام پڑھنے کا ورد جو بناتا ہے، مسلمان 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہتا ہے۔